اللہ اکبر۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون روگردانی کر سکتا ہے ابراہیم کی ملت سے سوائے اس کے کہ جس کو اس کے نفس نے احمق بنا دیا ہو۔ کوئی مینٹل اور پاگل ہی ہوگا جو اپنے آپ کو ابراہیم کی ملت سے الگ کرے۔ ہائے ہائے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ابراہیم تو وہ تھا جسے ہم نے چن لیا تھا اس دنیا میں۔ نبی علیہ السلام کا بھی ایک مبارک نام ہے مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک ابراہیم آخرت میں ضرور بالضرور ہمارے نیکوکار بندوں میں شامل ہوگا۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اور یاد کرو جب بھی اس کے رب نے اس سے کہا کہ ابراہیم، آرڈر آیا سر تسلیم خم، قال اسلمت لرب العالمین، تو اس نے فوراً کہا کہ میں اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ کیا سوز و گداز ہے جی۔ مجھے بتائیں رب کی تعریف اپنی مخلوق کے لیے اس سے زیادہ کسی کی تعریف ہو سکتی ہے؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پاگل ہوگا جو ابراہیم سے روگردانی کرے۔ وہ تھا جسے ہم نے چن لیا تھا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے مقرب بندوں میں سے، اور وہ ایسا تھا کہ جب بھی اس کے رب نے اسے کہا نا کہ ابراہیم تیار ہو جا، اس نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ سوچ لواں یا کچھ تھوڑا ٹائم مل جائے یا کوئی تعویل کر، حتیٰ کہ سورہ الصافات کی آیت نمبر 100، 101، 2 اور 3 میں آتا ہے کہ خواب اللہ نے دکھایا حضرت ابراہیم کو کہ جی وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ انہوں نے اٹھ کے کوئی اللہ سے نہیں کہا کہ یا اللہ خواب بھی ہے، کوئی تعبیر، کوئی دسنی، یہ وہ کہ ارادہ ہے، کوئی آئیں بائیں شائیں، سیدھا بیٹے کو بلایا ہے جناب۔ اور بیٹے کی عمر کیا ہے اس وقت؟ ہارڈلی 12 سال عمر، اور بیٹا کون سا؟ 87 سال کی عمر میں وہ بچہ ملا ہے، 87 سال تک بے اولاد رہے ہیں۔ اور جب حضرت ابراہیم کی عمر 99 ایئرز ہوئی ہے، 99 ایئر کا بندہ تو اپنی لائف کنکلوڈ کر بیٹھا ہوتا ہے، اس کے بڑھاپے کا، اور قرآن میں الفاظ ہی بڑے سوزناک ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دردناک الفاظ ہیں۔ اللہ کہتا ہے جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا نا اس کے ساتھ، تو ہم نے ساتھ ہی اس کو خواب دکھا دیا۔ ہوئے ہوئے، اس سے تو بہتر تھا بچہ وہی نہ ہوتا، وہ کم آزمائش تھی۔ تو قربانی کا کہا تو پہنچ کے اب پہلے بیٹے کو بلا کے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، اگر بیٹا بھی ایسا سے انہوں نے کہا جی کر گزرے، اور دیکھیں اللہ کہتا ہے پھر انہوں نے اس کو جبین کے بل لٹایا اور چھری ہاتھ میں پکڑی، پھیرنے لگے تو اللہ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوا اور ایک فدیہ آ گیا، اور کہا کہ ابراہیم تو نے اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ واقعی یہ سب سے بڑی آزمائش تھی جی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ۔ یہ ایک باپ سمجھ سکتا ہے جس کی اولاد کتنی بڑی آزمائش ہے۔ قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے ہمیشہ یہی کہا اللہ حاضر ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ اس پیغمبر جس کے ایمان کا یہ لیول تھا نا، اس کی کوالٹیز بتا رہا ہے کہ وہ کیسا پیغمبر تھا، اس نے کس کمٹمنٹ کے ساتھ لائف گزاری ہے، اور اس کے بعد وہ جب موت کی طرف جانے لگا ہے تو اس نے اپنی اولاد کو کیا نصیحت کی ہے۔ کوئی پراپرٹی تقسیم کرنے کی، کوئی بینک بیلنس کی، کوئی یہ نصیحتیں نہیں ہیں۔ نصیحت کیا ہے؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام کے آگے سے بیٹے تھے یعقوب، اور ان کے آگے 12 بیٹے تھے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ دونوں پیغمبروں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی، اور کیا کہا؟ یہ موت کے وقت نصیحت ہو رہی ہے، وہ آگے ذکر بھی آ جائے گا کہ یہ نزع کے عالم میں وہ کہہ رہا ہے یا بنیہ، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہیں دین کے لیے،
فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم مرنا۔ اب آپ لاکھ کہتے رہے کہ یا اللہ میں تو بریلوی مرنا ہے۔ میں بھی خیر 2002 میں جب عمرے پہ گیا تو میں نے غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے بریلوی مارے گا، حالانکہ یہ دعا کرنی چاہیے تھی۔ تو دعائیں قبول نہ ہو تو پریشان نہ ہوا کریں، اس میں خیر ہی ہوتی ہے۔ حالانکہ ایک بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے موت نہ دینا مگر اس حال کے اندر کہ میں مسلم مروں۔ ہائے 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 میرے بھائیو، یہ مسلم جو لفظ ہے نا جی، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ اللہ